وقت سے قبل ہم نے تفصیل سے ذکر کیا عاصمہ جہانگیر کانفرنس، جو کل بڑی شاندار کانفرنس ہوئی، جس میں عدلیہ کی کردار کے حوالے سے، پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بہت ہی دلچسپ خیالات، تقاریر اور مکالمہ دیکھنے میں آیا، بہت ہی ہیلدی مکالمہ دیکھنے میں آیا۔ اور مجموعی طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ یقیناً پاکستان میں مثالی صورتحال نہیں ہے اظہار رائے کی آزادی کی، میڈیا کی آزادی کی، لیکن اب بھی ایک گنجائش موجود ہے، اور جس کا کل برملا اظہار ہوا، تقاریر سے بھی، جوابی تقاریر سے بھی، اور اس پوری ڈیبیٹ سے بھی۔ مگر اس کے دوران ایک بڑی بدمزگی پیدا ہوئی، اور وہ بہت شدید بدمزگی تھی، اور جس سے بات ثابت ہوئی کہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف اور اداروں کی چپ خلش برقرار ہے، اور یہ تاثر وقتاً فوقتاً نواز شریف کے جارحانہ بیانیے اور ان کے مبینہ رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ کل اسی کانفرنس میں، یعنی عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں، جناب نواز شریف کی تقریر شروع ہونے کے فوراً بعد اچانک براڈ بینڈ انٹرنیٹ اور موبائل فون جو انٹرنیٹ کنیکشن تھے وہ اچانک منقطع ہو گئے۔ عجیب و غریب سی کیفیت تھی، شرکاء میں کھلبلی سی مچی اور منتظمین بھی ہکا بکا رہ گئے۔ مبینہ طور پہ تاریں کاٹ دی گئی تھی، کنیکشن کو کاٹ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ویڈیو لنک فوراً ڈراپ ہو گیا۔ تاہم ویڈیو کال منقطع ہونے کے بعد منتظمین نے فوری طور پر انتظامات کیے۔ آج کے دور میں یہ مشکل بھی نہیں ہے، اور جناب نواز شریف کا خطاب دوبارہ شروع ہو گیا، مگر یہ ایک ناپسندیدہ اور عجیب و غریب صورتحال تھی جو دیکھنے میں آئی، اور جس میں یقینی طور پہ یہ پاکستان کے تاثر کے لحاظ سے کوئی بہت حوصلہ افزا چیز نہیں تھی۔ ناظرین، ہم دعوت دیتے ہیں لندن سے جمہوریت پسند مقبول لیڈر، سابق وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف۔ ایک لحاظ سے یہ کانفرنس بہت خاص، ہم پھر سے کنیکٹ کریں گے، یہ کوشش ہماری جاری رہے گی۔ کچھ جیمرز بھی لگائے گئے ہیں، مگر ہم بھی پرانے کھلاڑی ہیں، کچھ نہ کچھ جگاڑ نکالیں گے آپ کے لیے، اور جلد ہی ہم کنیکٹ کر پائیں گے۔ کچھ تاریں کاٹ دی گئی ہیں، تاروں کو کاٹنا ویسے چوہوں کا کام ہوتا ہے، مگر کوشش کریں گے کہ ہم ان کو پھر سے لیں۔ کانفرنس کے منتظمین نے وہاں پہ موجود جو دانشور اور دوسرے شخصیات موجود تھی، ان کی کثرت رائے یہ تھی کہ اس تقریر کے دوران یہ جو کچھ کیا گیا یہ آزادی رائے پر حملہ تھا، اور ریاست کی بیجا مداخلت کا الزام لگا۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بذریعہ ٹویٹ کانفرنس میں شرکت سے معذرت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ایک مفرور ملزم کی تقریر سے کانفرنس کا اختتام ہونا ملک اور آئین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر ججز نے کانفرنس کے اختتام پر ایک مفرور کی تقریر سے ہونا اور ججوں اور عدلیہ کی توہین کے سوا بقول ان کے یہ کچھ نہیں تھا۔ مگر بہرحال یہ بہت ہی حوصلہ افزا کانفرنس تھی، جس میں تقاریر بھی ہوئے، دونوں جانب کا مکالمہ بھی ہوا، اور پاکستان کے عوام کو مجموعی طور پہ اس بہت ہی کلیدی معاملات پہ، یعنی کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے اور عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، انہیں اس بارے میں دونوں طرف کی رائے سننے کا موقع ملا۔ اس موضوع پر ہم مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے اس کانفرنس کی سب سے بڑی منتظم منیزہ جہانگیر صاحبزادی ہیں، مرحومہ عاصمہ جہانگیر کی۔ منیزہ جہانگیر صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ اب تو یہ کانفرنس کو ختم ہوئے بھی طویل عرصہ ہو گیا، آپ نے ریکلیکٹ کیا ہوگا کہ اوورآل یہ کیا ہوا نواز شریف صاحب کی تقریر کے دوران، اور جو ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا، یہ سب کچھ ہوا۔ اب آپ نے اچھی طرح سے اس کا جائزہ لیا ہوگا، اور دوسرے جو آپ کے آرگنائزرز ہیں، کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلے بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا، اور آپ نے صحیح کہا، یہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہ کانفرنس ہوتی ہے، اور یہ ہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل کے ساتھ مل کے کرتے ہیں۔ ہماری بہت بڑی کمیٹی ہے، اور ہم کئی مہینے پہلے اس کے اوپر کام شروع کر دیتے ہیں، ایجنڈا بناتے ہیں، پھر لوگوں کو بلاتے ہیں، اور یہ ایک جمہوری طریقے سے ہم لوگوں کو اس کے اندر شرکت کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو ہماری کانفرنس کے جتنے بھی کمیٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم آزادی اظہار رائے میں یقین رکھتے ہیں،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ کسی کی بھی آزادی اظہار رائے ہو، چاہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہوں یا میاں نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو آرٹیکل 19A کے تحت آزادی اظہار رائے کا حق ہونا چاہیے۔ دوسری طرف میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، اس لیے کیونکہ میاں نواز شریف کی تقاریر کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اگر وہ کسی کانفرنس میں کوئی بات چیت کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی قدغن ہم پہ نہیں لگی ہوئی تھی۔ اب ذرا سا مجھے بتائیں نا، یہ واقعہ جو ہوا آفٹر آل کیا ڈسکور کیا ہوا ہے فائنلی؟ جی ہمیں یہ معلوم پڑا کہ جو ہمارا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے ان کو یہ فون کر کے کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنی جو انٹرنیٹ سٹریمنگ ہے وہ بند کر دیں۔ اس کے بعد پہلے ہماری 3G کو بند کیا گیا، کوئی 2 گھنٹے پہلے 3G اور 4G سروسز بند ہو گئیں، اور اس کے بعد جو فائبر آپٹکس ہماری تھی انٹرنیٹ کی وہ بھی بند کر دی گئی۔ میں زیادہ ٹیکنیکل معاملات کو نہیں جانتی اتنا، مگر ہمیں یہ بھی بتایا گیا فرام آ سروس پرووائڈر کہ یہ آپ کی جو سروس ہے یہ بند کر دی گئی ہے۔ ہم نے اس کا نوٹ لیا اور پھر جب ہم نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا تو فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس نے جو یہ سروسز ہیں یہ بند کی۔ تو آپ جو یہ بتا رہی ہیں یہ آپ اوور آل کانفرنس کا بتا رہی ہیں کہ اس کے پہلے ہی 2 گھنٹے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا، یا آپ صرف نواز شریف، کیونکہ دیکھا یہ گیا کہ ڈسرپٹ تو ہوئی نواز شریف صاحب کی تقریر؟ بالکل آپ نے درست کہا، اس سے پہلے جو تھا چھوٹے صوبوں کے اوپر ایک جو تھی تقریب جو سیشن تھا وہ جاری تھا، جس کے اندر گلگت سے بابا جان صاحب بھی تھے، پھر سابق فاٹا کے علاقوں سے لوگ تھے، بلوچستان، وہ سب ٹھیک گیا۔ اس کی فوراً بعد جو ہے جو ان کی تقریب شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ 3G اور 4G سروسز بند کر دی گئیں، اور اس کے بعد جو فائبر آپٹک لائن ہے اس کو کاٹ دیا گیا۔ مگر اس کے باوجود تقریر بھی ہوئی اور وہ ریلے بھی ہوئی، وہ سب کچھ ہوا، تو پھر اگر یہ اسٹیٹ اور اس کے انسٹیٹیوشنز یا ادارے جو ہے وہ لگے ہوئے تھے کہ یہ نہ ہو پائے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ وہ جو تقریر تھی وہ ہم پھر نہیں لے سکے انٹرنیٹ کے ذریعے، وہ پھر ہم نے ریگولر فون سے جو ہے کسی کا فون ہم نے لیا اور اس کے ذریعے ہم نے جو ہے اس کو تقریر کو جو ہے ہم نے لوگوں تک پہنچایا۔ مگر اس کے اندر بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب تو ٹیلی فون کے اندر وہ ویوز آتی ہیں، صحیح طرح بات سمجھ میں نہیں آتی، جس طرح کہ آپ کو ایک خاص اچھی لائن ملتی ہے فائبر آپٹک پہ، آپ انسان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اسے بات بھی کر سکتے ہیں، وہ ہم نہیں کر پائے، وہ فیڈ ہم نہیں دے پائے۔ مگر ہم یہ جو تھا فون کے اوپر ہم نے ان کی جو تقریر ہے وہ لوگوں کو سنوائی، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ موجود تھے۔ یقیناً جو اوور آل تقاریر ہوئی، جو اوور آل اس میں ڈسکشن ہوا، یقیناً چیف جسٹس آف پاکستان وہاں موجود تھے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس موجود تھے، معزز جسٹس قاضی فائزی صاحب وہاں موجود تھے، جوڈیشری سے ایک ریپریزنٹیشن تھی۔ مگر اوور آل ماحول جو وہاں تقاریر ہوئی، جو وہاں کا ماحول تھا، ایک عام پاکستانی جو دیکھ رہا ہے اس کو یہی تاثر ملا کہ پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کے لحاظ سے بھی صورتحال بہت ہی دگرگوں ہے، بہت ہی خراب ہے، اور آبویسلی اظہار رائے کی آزادی اور میڈیا کی آزادی کے لحاظ سے بھی بہت ہی خراب صورتحال ہے، بہت ہی سنگین صورتحال ہے۔ یہ کانفرنس ہوئی اور یہ ویوز ہوئے اور پورے پاکستان نے اس کو دیکھا۔ آپ کے خیال میں جو کاؤنٹر آرگیومنٹ تھا وہ پراپرلی ریفلیکٹ ہوا ہے اوور آل کانفرنس کے اندر؟ دیکھیے کامران صاحب، وہ تو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پہ آزادی اظہار رائے کی کیا سچویشن ہے۔ آپ کے ساتھ کئی کولیگز شروع ہوئے، آج وہ کہیں بھی نہیں دکھتے، ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر کہیں بھی نہیں دکھتے۔ اگر 10 سال پہلے ہم بات کر رہے ہوتے کہ کتنے لوگ بین ہو گئے ہیں ٹیلی ویژن پہ، تو شاید میں اور آپ یقین ہی نہ کرتے کہ وہ لوگ بین ہو گئے ہیں۔ اس لیے تو یہ بات تو عام ہے اور یہ روز بات ہوتی ہے، یہ صرف اس کانفرنس میں نہیں ہوئی، بلکہ اس کے اوپر بے شمار ٹاک شوز کیے جاتے ہیں، روز سوشل میڈیا پہ یہ بات ہوتی ہے کہ کیسے یہاں پہ آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگی ہوئی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اتنی تنگ کر دیں گے زمین، اور میں اب ینگ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، بہت ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لائرز آئے، جو ینگ لائرز ہیں، اسٹوڈنٹس آئے، اگر آپ لوگوں کے لیے اتنا تنگ کر دیں گے زمین کہ وہ اپنی بات بھی نہیں کر سکیں گے، اور یہ چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم بھی آپ بند کر دیں گے ان کے لیے، تو میں سمجھتی ہوں کہ انتشار پھیلے گا سوسائٹی کے اندر، اور ہمیں اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اندر ہمیں 100% آپ نے صحیح فرمایا، اور یہی تاثر جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے لحاظ سے بھی ریفلیکٹ ہوا،
کیونکہ عدالتی نظام کے حوالے سے بھی بے چینی، بداطمینانی اور یہ تاثر اور الزامات جو کہ ابھی اور پھر ریباؤنڈ ہوئے ہیں بہت تیزی سے کہ دباؤ میں ہوتی ہے یا یہ کہ انصاف نہیں کرتی عدالتیں ہماری، وہ بھی جو ہے وہ بہت ایمپلیفائی ہوا۔ دیکھیے جو آج جو آپ لیکس کی بات کر رہے ہیں اس کا تو اس کانفرنس سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کانفرنس تو ہم نے کوئی آلموسٹ 6 مہینے پہلے جو ہے اس کو پلان کیا تھا اور یہ ڈیٹ ہم نے مقرر کی تھی اس کانفرنس کے لیے، اور اگر آپ ہماری فوٹیج نکال کے دیکھیں تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی ہماری کانفرنس کے اوپر آئے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ کسی کے اوپر کوئی بھی الزام لگا ہوا ہو وہ اپنی بات آ کے کر سکتا ہے، وہ اپنے دکھ سامنے رکھ سکتا ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور نہ کہ ہم صرف سیاسی بات کرتے ہیں۔ ہمارا جو زیادہ تر بیشتر ہوتا ہے وہ قانونی باتوں کے اوپر ہوتا ہے، چاہے وہ اینٹی ریپ لیجسلیشن ہو جس کے اندر 32,000 کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے مگر ایک کے اوپر بھی انویسٹیگیشن نہیں ہو پائی، اور ادھر ہی کانفرنس میں ہی ہمیں پولیس نے بتایا کہ ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے وہ انویسٹیگیشن کرنے کی۔ بچوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی، جہاں پہ پاکستان میں بچوں کے حقوق کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، وہاں یو کے سے ایک جج آئیں جنہوں نے بڑی ایگزیمپلری ججمنٹس دی ہیں بچوں کے اوپر، اور بچوں کے حقوق ڈیورنگ اے کرمنل پروسیجر بات کی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ موجود تھی۔